ایک میک والے کا صحیح نہیں بلا رہا تھا، پھر میں نے بھی دھواں نکال دیا۔ یہ چینل والے کچھ لوگ ہوں گے، ان سے پوچھ لیجیے آپ، توجہ کریں آپ، اس لیے آپ اچھا بلائیے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اور آپ کا میک بہت اچھا بول رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں وہ حضرت اصل میں رشتہ نہیں ہوگا، اور جب صبر رکھ لو گے تو کیوں نہیں ہوگا؟ جب سبھی رکھ لو گے ہوگا، بات ہے کہ نہیں؟ مگر مسئلہ یہ ہے نکتے بولے سکتے، یعنی جو اچھا کام کرے معاشرے میں اسے دوسری نظر سے دیکھ رہے ہیں، جو برا کام کرے اسے اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ملک میں بادشاہ کی ناک کٹی ہے، اب اس کو جو دیکھتا مذاق بناتا اس نے سوچا میں تو بادشاہ ہوں نا، اس نے سب کی کٹوا۔ اب جب سب کی کٹ گئی تو ظاہر سی بات ہے اب سب ایک سے ہو گئے تو کوئی کسی کی مذاق، ابھی سب ننگے گھومنا شروع کر دو، سب ننگے گھومنا شروع کر دو، کوئی بھی کسی کی نہیں بنائے گا۔ داڑھی والا ہے نا تو وہ الگ دکھ رہا، داڑھی بس ہماری یہ بنی آ رہی ہے داڑھی۔ اب اسے چاہے تم سیدھا سمجھو، بھولا سمجھو، کچھ بھی سمجھو، لیکن اس کو دیکھتے ہیں لوگ کہ داڑھی والا ہے۔ داڑھی والے کا اللہ کی قسم آج بھی جلوہ ہے، اگر ایئرپورٹ پہ بھی داڑھی والا ہو نا تو چاہے غصے کی نظر سے دیکھے مگر دیکھتا ضرور ہے اسے۔ یہ داڑھی والا ہے، چاہے غصے کی نظر سے دیکھے مگر دیکھتا ضرور ہے، یار یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ توجہ کریں آپ، اگر سب داڑیاں رکھ لیں گے تو مجھے یہ بتاؤ کیوں کون نہیں کرے گا تمہارے ساتھ رشتہ اور کون نہیں کرے گا تمہارے ساتھ دیا؟ تو بادشاہ نے سب کی کٹوا دیا نا، تو اب کوئی کسی کو مذاق، ایک ناگوار آ گیا اس شہر میں تو سب مذاق بنا رہے، میاں یہ دیکھو یہ، میاں یہ دیکھو یہ، مطلب نقدے بولے سکتے تھی اپنی نہیں، بنا مذاق اس کی رہے جس کی تھی۔ یہ ہے مثال نقدے بولے سکتے، سنتے ہو گئے آج میں آپ کو، داڑھی اپنی چھلا کے پھر رہا، مذاق اس کی بن رہی ہے جس نے رکھ لی، صحیح بتا رہے ہیں، مذاق اس کی بن رہی ہے جس نے رکھ لی۔ اگر سب رکھ لو گے تو پھر مجھے بتاؤ کہ رشتے کرنے جائیں گے؟ ایک صاحب بولے اگر رشتہ کرا دو، میں بالکل کرا دوں گا۔ مولانا صاحب فارغ ہوئے تھے، میں نے سوچا اچھا رشتہ، میں نے کہا فلاں مولانا صاحب ہے ابھی فضیلت سے فارغ ہوئے، 10 سال کی ڈگری لے کر گئے، الحمدللہ بہترین، گھر سے بھی معاملہ اچھا، دیکھنے بھالنے بھی خوبصورت ہے۔ پتا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ اصل میں وہ نہیں چلے کیوں؟ افسوس کی بات ہے میرے بھائی، افسوس کی، باخدا یہ دل کی آواز بتا رہا ہوں، بڑا افسوس کی بات ہے یہ، لوگ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر تم ان داڑھی والوں کو خود کم سمجھو گے تو مجھے یہ بتاؤ کہ داڑھی رکھانے میں لوگ آگے کیسے بڑھیں گے؟ کہنے لگے وہ حضرت یہ نہیں چلے گا، میں نے کہا کیوں؟ کوئی اصل میں تھوڑا سا مطلب اچھے ماحول والا، داڑھی والے سے اچھا ماحول کس کا ہوگا؟ اس سے اچھا ماحول کس کا ہوگا؟ بولے ایکٹیو ہو، تو میں نے کہا ایکٹیو چور ہو، ڈکیت ہو، بدماش ہو، کیسا ایکٹیو ہو؟ داڑھی والا ایکٹیو نہیں، قرآن سمجھے، حدیث سمجھے، تجھے نماز پڑھائے، سب کچھ کرے، یہ ایکٹیو نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نظام میکدہ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ یہ لڑکی والے بھی بورائے بورائے، روٹیاں انہیں بھی لگ رہی ہیں۔ ہم نے جہیزوں پہ بھی بہت تقریریں کی ہیں، نہیں مانگنا چاہیے جہیز، بالکل نہیں، مگر روٹیاں لگ رہی ہیں، یہ مانگ بھی نہیں رہتی، پہلے سے کہہ رہا اس سے رشتہ کھاؤ، بلیرو دوں گا، میرا تو یہ بھی پھر گیا نا، یہ بھی اعلان کرتا ہے، اس سے کہو بلیرو دوں گا۔ ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کو مفتی بنایا، مفتی بنتا تقریباً جا کے لگ جاتے 12 سے 14 سال، اور ایک کو پیشاب چیک کرنے کا ڈپلوما کرا دیا، بی ایم ایل ٹی 2 سال، 2 سال کا ڈپلوما ہوتا ہے پیشاب چیک کرنے کا، 2 سے 3 سال کا ہوتا ہوگا بس، یہ جو پیشاب کی جانچ ہوتی ہے نا، ہوتی ہے۔ اب یہ باپ دونوں کا رشتہ کرنا نکلے، مفتی صاحب کا بھی اور بی ایم ایل ٹی صاحب کا بھی،
تو لڑکی والے کہیں گے، وہ کہے گا مفتی صاحب پڑھے پہلے ان کا کرنا، تو کہا مفتی صاحب کا تو بعد میں بات کر لی، ڈاکٹر صاحب کا اگر کرنا ہو تو کیش پہلے ہی لے، سمجھ رہے ہیں کیوں؟ ڈاکٹر صاحب اور یہ مفتی صاحب کہنے لگے بھائی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب زیادہ کمائیں گے، ہم نے کہا کماتا وہ زیادہ ہے جس کے نصیب میں اللہ زیادہ کر دیتا۔ ہم نے ڈاکٹروں بھی کوئی مٹھی مار کے دیکھا اور مولویوں کو بھی جہازوں میں گھوم کے دیکھا۔ بولو نا یار سبحان اللہ۔ پیسہ میرے بھائی مجھے کہ نہیں آتا، یہ دولت اندھی ہوتی ہے جس کے گھر میں چاہے چلتا ہے۔ اللہ جب دیتا تو چھپر پھاڑ کے دیتا، اللہ دیتا تو کالوں کو دولت دیتے، جن کے تھوک رینٹ نہ سمجھ لے انہیں دولت دے دی۔ اللہ بے وقوفوں کو، پاگلوں کو، دیوانوں کو دولت دے دے، بے ڈھنگوں کو دولت دے دے۔ انیل امبانی کا آقا دیکھا کسے؟ دیکھا کم سے کم 1.5 کنٹل وزن ہوتا، ہاں 1.5 کنٹل وزن۔ ڈالیے مت رے، اس میں 4 روپے ڈال دو، ہاں یہ کارڈ دے کرو ایسا کارڈ یار تمہارا یاد ہے۔ جانور والوں سے بھی اللہ بچائے، بڑا ڈر لگتا ہے، ایسا ڈر لگتا ہے وہ کیپری پہنائی لڑکی بٹھائیں گے برابر میں، اور میرا فوٹو لگا مفتی گلفان نے کیا کہا۔ ظلم ہے میرے پر یار یہ۔ اب لوگ مجھے فون کرتے ہیں حضرت ننگی لڑکی بیٹھی ہے، میری تھوڑی 36 چینل پڑے یہاں، مجھے کیا پتا کون کیا لگایا۔ یہ سمجھے ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ٹائٹل عالم کے ساتھ میں صحیح لگایا کرے، چاہے ویڈیو کم چلے مگر ٹائٹل صحیح لگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کی پرسنالٹی دیکھو 1.5 کنٹل وزن ہے، لیکن دولت کتنی ہے؟ بے شمار دولت ہے۔ تو بھائی ضروری نہیں ہے کہ دولت ڈاکٹر کو ملے گی، ماسٹر کو ملے گی، دولت اللہ چاہے تو مولوی کو بھی دے دے۔ تو بات ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ دولت کسی کو دے سکتا ہے، کسی اور یہ بات میں بتاؤں، شادی کرو تو بچہ دیندار دیکھو، مولانا نہ ہو مگر دیندار ہو۔ مولانا مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، سبحان اللہ بول دو۔ دیندار دیندار، اس لیے یہ بچہ دیندار ہوگا تو تیری بیٹی زندگی بھر عیش میں رہے گی، بدین ہوگا تو کچھ پتہ نہیں کئی سری عزت کی دھچیاں ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے دیندار لڑکی دیکھو تو دیندار دیکھو۔ دیندار اگر بچی تیرے گھر میں آئے گی تو آنے والی جو نسلیں ہیں نا وہ بھی دیندار ہوں گی، سبحان اللہ بول دو۔ ورنہ چھپڑوں پہ عزت کو سکھائے گی تمہاری، چھپڑوں پر لے کے آؤ، تم جنس والی لے کے آؤ، ٹوپ والی لے کے آؤ، اسکٹ والی لے کے آؤ، وہ بال کھول کے گھومنے والی اگر تیری عزت چھپڑ پہ نہ سوٹے تو کہہ دو۔ ٹھیک ہے حضرت ذرا دعا کر دو، تعویذ کر دو۔ اب دعا تعویذ کیا کام کرے گی؟ جب تو خوب دیکھ رہا تھا، جب نہیں دیکھا تم نے کسی دیندار کی بچی دیکھ، جب تجھے غریب لگ رہی تھی، جب تجھے اولڈ ماحول لگ رہا تھا، پرانا ماحول لگ رہا تھا، سوچ جلسے میں آنے والے میں بتاؤ اللہ نے اگر تمہیں پیسہ دیا ہے وہ بات الگ ہے، مگر دینداری کو پیسہ نہیں لگتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے اور ان کو مال دے دیا ہے۔ میرے بھائی اللہ نے اگر تمہیں دینداری دی ہے تو دینداری کے مقابلے پہ مال نہیں ہو سکتا، مال نہیں ہو سکتا۔ مگر میاں یہ ضلع سنبھل میں آتا ہے، یہ ضلع سنبھل یا اللہ یہ پورے ہندوستان میں بدنام ہے، یہ سنبھل پرارا علاقہ خطرناک ہے۔ لڑکے کے باپ کو لے جاؤ موٹر سائیکل پر، یہ بڈھا قبر میں جانے تیاری سے موٹر سائیکل دے کے اور مروا دے، جی بھی جائے کچھ دنوں تو یہ سب موٹر سائیکل دے تو مروا دے۔ باپ کو لے جاؤ موٹر سائیکل تو باپ کو ایسے، ارے ایسا تھوڑی چل رہا ہے میرے بھائی، بہت زیادہ جب ننگا ناچ نچایا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائیوں کان کھول کے سنو، شادیاں خدا کی قسم سادہ کرو، جتنی سادہ کرو گے نا اتنی تمہارے لیے بہتری ہے۔
تمہارے پاس ہوں گے 4 پیسے لیکن اتنے بڑے ابھی نہیں ہوئے تم۔ حضرت عمر ابن خطاب آدھی دنیا پر حکومت کرتے، 23 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، اور پد اور عہدے اتنے بڑے بڑے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں تو حضرت عمر کی ہے۔ آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اتنی بڑی کرسی آپ کے ہاتھ میں ہے، بیٹا جوان ہے، نام عبداللہ ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، رات کا عالم ہے۔ حضرت عمر مدینے کی گلیوں کا چکر لگانے، جلسے میں آنے والے ذرا کان کھول کر سننا، تم جو رشتہ کرنے کے لیے نکلتے ہو تو تم کاروں پر نظر مارتے ہو، تم لڑکوں کے بزنسوں پر نظر مارتے ہو، جب تم رشتے کرتے ہو تو ماڈرن ماحول دیکھتے ہو، جو جتنی بے حیا بے پردہ گھوم رہی ہے اتنا ہی رشتے کی ڈیمانڈ تمہاری زیادہ ہو جاتی ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہاری ترقی عمر کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، تمہارے عہدے عمر کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، تمہارے پد حضرت عمر کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر کا عہدہ آدھی دنیا پہ حکومت ہے، حضرت عمر کا پد یہ ہے کہ روم اور ایران کے امپائر حضرت عمر کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ حضرت عمر وہ ہے جنہوں نے ایران کو فتح کیا، عراق کو فتح کیا، فلسطین کو فتح کیا۔ حضرت عمر وہ ہے تو کسی مدبر نے کہا ہے اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا۔ ہمارے پاس تو پیسے آ گئے تو شادیوں کے ماحول، ہر چیز کے ماحول بدل گئے۔ حضرت عمر سے بڑی ترقی نہیں ہو سکتی۔ مدینے کی گلیوں میں رات میں حضرت عمر چکر لگانے ٹہلنے، کہیں بھوکا تو نہیں، کھانا کھلاؤں، کوئی پیاسا تو نہیں، پانی پلاؤں، کوئی بیمار تو نہیں، دوا دینا ہوں۔ رات میں سناٹے کا عالم، مدینے میں سب اپنے اپنے بستروں پہ نیند کی آغوش میں۔ حضرت عمر جب ایک دروازے سے گزرے، یہ دروازہ ایک بوڑھی خاتون کا تھا۔ حضرت عمر جب اس بوڑھی خاتون کے دروازے سے آگے بڑھے، اس بوڑھی خاتون کے گھر عورتوں کے جھگڑا کرنے کی آواز آئی۔ حضرت عمر نے جب عورتوں کے جھگڑا کرنے کی آواز سنی، دروازے پہ رکے، جھگڑا کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ جھگڑا کرنے کی وجہ سنو۔ جلسے میں جتنے بھی جھوٹ زندہ دل مسلمان بیٹھے ہیں، جھگڑا کرنے والا ایک بوڑھی عورت اور ایک اس کی جوان بیٹی، دونوں ماں بیٹیوں میں جھگڑا لگا ہے، بہت تیز کا جھگڑا۔ کس بات پر؟ ماں اپنی جوان بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ اگر بکری کا دودھ لیا ہو تو اس میں پانی ملاؤ تاکہ صبح کو منافع زیادہ ہو، دودھ والے کو دودھ دیں۔ بیٹی کہہ رہی تھی ماں میں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے عمر کی تقریر میں ایک روز سنا تھا، عمر کہہ رہا تھا اسلام میں دھوکہ دینا نہیں ہے، کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، کوئی چیٹ نہیں کرے گا، کوئی دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ دھوکے کو سمجھتے ہو کہ ہم نے ترقی کر لی، آپ کم تول کے دیتے ہو، آپ سوچتے ہو کہ میں نے ترقی کر لی۔ 4000 اینٹا لوگوں کو دیا، 5000 گنتی کرائی ہے، سمجھتے ہو کہ میں نے ترقی کر لی؟ وہ گھر آ کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ ابھی ایک لڑکا مجھے بتا رہا کہ حضرت 4000 اینٹیں دے کے 5000 بتائیے آتا، اور سینہ تان کے کہتا میں نے ہیڈ باندھ دیا۔ ہیڈ باندھایا، ہیڈ نہیں باندھایا، خود بنوایا، خود بن گیا۔ اس لیے کہ جو 1000 اینٹا کم دے کے آیا، قیامت میں تجھے دینا پڑے گا۔ کہاں سے دے گا یہ تو سمجھ۔ کہنے لگی ماں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی، اس لیے کہ عمر نے منع کیا تھا کہ دودھ میں پانی ملا کے کوئی نہیں بیچے گا۔ بوڑھی ماں نے کہی بیٹا ارے کیسی بات کرتی ہے، عمر نے کہا تھا، عمر کو کیا پتا دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہی ہے یا گوبر بیچ رہی ہے؟ عمر کو اپنے گھر میں سو رہا ہوگا، عمر کو کیا پتا؟ بیٹی نے جواب دیا ماں ارے عمر دیکھے یا نہ دیکھے، عمر کا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ ڈرنا ہے تو عمر سے کیا ڈرنا؟ ماں اس سے نہ ڈر جس سے عمر بھی ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈرنا ہے تو عمر سے کیا ڈرنا؟ ماں اس سے نہ ڈر کہ جس سے عمر بھی ڈرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر کے کان میں جب اس بیٹی کی آواز آئی، حضرت عمر کے کان میں جب اس لڑکی کی یہ آواز آئی، حضرت عمر کے دل کے اندر کی آواز آئی،
عمر چل، آج رات ٹہلنے کی قیمت وصول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آج رات ٹہلنے کی قیمت وصول ہو گئی۔ حضرت عمر گھر تشریف لے گئے، گھر لے جا کر کے تھوڑا آرام کیا، آرام کر کے صبح فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر کی عدالت میں گئی۔ یہ آج کا آفس نہیں تھا کہ 10 بجے کھلے گا، آج کا بینک نہیں تھا کہ 10 بجے کھلے گا، آج کا کورٹ کچہری نہیں تھا کہ 10 بجے کھلے گا، آج کی عدالت نہیں ہے کہ 10 بجے کھلے گا۔ یہ حضرت عمر کی عدالت فجر کے بعد لگ جاتی تھی۔ اے مسلمانوں، تم بھی اپنے نبی کے طریقے میں عمل کرو، فجر کی نماز پڑھو، فجر کے فوراً بعد کام شروع کر لو، زمانہ جب تک سو کے اٹھے گا تیرا کام پورا ہو جائے گا۔ سب سے آگے ہو جائے گا۔ حضرت عمر کی عدالت لگی، لوگوں نے اپنے اپنے مقدمے پیش کیے، اپنی اپنی حاجتیں پیش کی، اپنی اپنی باتیں پیش کی۔ حضرت عمر نے اپنے